اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں علماء صحابہ کرام کون تھے، کتنے تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کون تھے؟ امت محمدیہ کے ایک جید عالم، علم کے سمندر عبداللہ علماء صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز تھے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما علم سیکھنے میں حد درجہ حریص تھے، یہاں تک کہ وہ آسمان علم کے چمکدار ستارے دکھائی دینے لگے۔ قرآن مجید کی تفسیر اور لغت میں مہارت کی بنا پر انہیں ترجمان القرآن کے نام سے لقب سے پکارا جانے لگا۔ آپ کا شمار ان علماء صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو فقہ، فتاوی، حفظ و حکمت کے حوالے سے بے شمار مشہور و معروف تھے۔ آپ سے تقریباً 1660 احادیث روایت کرنے کا آپ کو اعزاز بھی حاصل ہے، اور یہ علماء صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں ممتاز مقام پر فائز رکھتے تھے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات کے لیے طبقات ابن سعد، مستدرک حاکم، حیلۃ الاولیاء، تاریخ بغداد، مختصر تاریخ دمشق، یہ کتابیں ایسی ہیں کہ ان میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے بارے میں جانکاری مل جائے گی۔ علم کا سمندر، خاندانی ادیبانہ اوصاف سے آراستہ عالم دین، ایک بلند کردار دانشور، ایک معزز خاندان کا چشم و چراغ، جسے مصر، شام اور عراق کے تمام علماء پر فوقیت حاصل ہوئی، جس کے ساتھ ہی اسے علم کا سمندر کہتے تھے، اور اس کے علم کی گہرائی میں اور اس کے وصف کو اجاگر کرتے ہوئے اسے حبر الامت یعنی امت کا عالم کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ واقعی اس وصف کے مستحق بھی تھے۔ پوری امت میں آپ کے پائے کا کوئی اور عالم نہ تھا۔ آپ قرآن مجید کے مفسر اور ترجمان بھی تھے۔ کتاب الہی قرآن مجید کی جملہ آیات کے معنی اور مفہوم پر آپ کی گہری نظر تھی، اور متعدد نسبتوں کے حوالے سے آپ کو یہ امتیاز بھی حاصل تھا۔ وہ اس طرح کہ حبیب اعظم، نبی مکرم، خاتم الانبیاء والمرسلین، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ اور افضل و اکمل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا کے فرزند ارجمند بھی تھے۔ آپ کے والد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ ان کے والد گرامی قدر کو معاشرے میں بھی ہر اعتبار سے افضل شرف حاصل تھا۔ آپ کی کنیت بھی ابو الفضل تھی۔ وہ قبیلہ قریش میں سب سے بڑھ کر سخی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حد درجہ تعظیم و تکریم اور عزت و احترام کیا کرتے تھے، اور انہیں والدین کا درجہ دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے آباء و اجداد کی نشانی ہے۔ ان کی والدہ ام الفضل لبابہ بنت حارث ہلالیہ تھی۔ انہوں نے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد اپنے قبیلے کی تمام خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کی خالہ ام المؤمنین میمونہ بنت حارث ہلالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھیں، اور ان کا شمار اہل بیت کی سیدات میں ہوتا تھا۔ وہ دور نبوت کی معزز خواتین میں سے تھیں۔ آپ ان عظیم المرتبت خواتین میں سے تھیں جن کا تاریخ میں بڑا نام و مقام ہے، جن کی عظمت کے تذکرے زبان صد عام تھے، جن کے نصیب بہت بڑے تھے، اور جن کی سیرت و رفت و عظمت کے اعتبار سے آسمان کو چھو رہی تھی۔ معجم کبیر طبرانی، السلسلۃ الصحیحہ للبرانی۔ آپ کے چچا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر، جلیل، ماہر شہ سوار، بہادروں کے سردار اور مجاہدین کے سرخیل حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ عالم بے بدل ایک بے عیب خاندان کی چشم و چراغ بھی تھے۔ یہ خاندان تمام خاندانوں کا سرخیل، زینت، موتی اور سرچشمہ بھی تھا۔ وہ ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جس کے ساتھ ہم دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں اور اس کی تعظیم دل سے بجا لاتے ہیں۔ اس خاندان کے افراد کے ساتھ بے پناہ محبت بھلا کیوں نہ ہو، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کسی صلے کا کوئی سوال نہیں کرتا، مگر میں قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، ہم حبر الامہ، امام العصر، تحفۃ الدہر، امام التفسیر، رموز قرآن کے حافظ اور تعبیر کے جید عالم، عباسی خلفاء کے جید امجد سیدنا ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب القرشی الہاشمی المکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت کے تذکرے کا آغاز کرتے ہیں۔
آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے 10 بیٹے تھے، جن کے ترتیب وار نام گرامی یہ ہیں: فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس، عبید اللہ بن عباس، معبد بن عباس، قسم بن عباس، عبد الرحمن بن عباس، کثیر بن عباس، حارث بن عباس، اون بن عباس۔ مختصر تاریخ دمشق صفحہ نمبر 307۔ تمام بن عباس سب سے چھوٹے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس لاڑے بیٹے کو گود میں اٹھا کر اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے: تمو بتمام فصاروا عشرۃ یا رب فاجعلہم کراما بررۃ۔ بیٹے تمام کی ولادت سے پورے 10 بیٹے ہو گئے، آئے میرے رب ان کو عزت والا اور نیک بنا دے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 3 سال پہلے شیب ابی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ شیب ابی طالب بھی اسی مقام کو کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام شیب ابی یوسف بھی ہے۔ آج کل اس مقام کو شیب علی بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ہمارے ہاں نئی روح کی آمد قریب ہے، تو آپ نے خبر سنتے یہ دعا فرمائی: امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنم لیا تو سیدنا عباس بن عبد المطلب نو مولود کو کپڑے میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اسے ایک گٹھی دی۔ مجاہد بن جبیر فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے پہلے کسی نو مولود کو گٹھی دی ہو۔ البدایہ والنہایہ، مختصر تاریخ دمشق، البدایہ والنہایہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عظیم المرتبت والدہ کے بابرکت دودھ اور تقوی کے دسترخوان سے غذا حاصل کرتے ہوئے آپ نے پرورش پائی۔ آپ کی والدہ ماجدہ اپنے لالڈے نو نہال کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھیں اور تربیت کے حوالے سے گہری نظر رکھتی تھیں۔ اسی طرح عظیم المرتبت والدہ اپنے لاڈلے بیٹے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور توقیر و تعظیم کی شمع بھی ہمیشہ روشن کیے رکھتی تھی۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جوفہ کے مقام پر سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ سید ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کے ہمارا لشکر اسلام کے ساتھ مکہ آ گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فرزند ارجمند سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا دلکش منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ جمعہ کا دن تھا، صبح کا وقت تھا اور رمضان مبارک کی 20 تاریخ تھی جب مکہ معظمہ فتح ہوا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان خوش نصیب صحابہ کرام کی فہرست میں نام لکھا جاتا ہے جنہوں نے علم اور علماء کی دنیا میں دائمی شہرت حاصل کی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ رکھتے ہوئے ان کے حق میں برکت اور کتاب الہی قرآن مجید میں مہارت کی دعا کی۔ سیدنا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے حق میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس کو اپنے فضل و کرم سے نہایت حسین بنایا تھا۔ آپ کے چہرے کا حسن و جمال درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ طبقات ابن سعد صفحہ نمبر 365، صحیح بخاری کتاب العلم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سنن ترمذی اور سیر اعلام النبلاء میں یہ ساری کی ساری روایات موجود ہیں۔ محترم سامعین، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کے حسن و جمال کی بنا پر چاند سے مشابہت بھی رکھا کرتے تھے۔ مسروق بن اجدہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن عباس کو دیکھا تو کہتا کہ آپ سب لوگوں سے بڑھ کر حسین و جمیل ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جگہ سے گزرتے تو راستے سے گزرتے تو خواتین دیواروں کی اوٹ میں یہ کہتی کہ کستوری گزری ہے یا عبداللہ بن عباس گزرے ہیں، اتنی خوشبو ہوا کرتی تھی آپ کے گزرنے کی۔ مختصر تاریخ دمشق صفحہ نمبر 312 اور 333، سیر اعلام النبلاء۔ آپ کے علم حاصل کرنے کا شوق اس قدر زیادہ تھا کہ آپ
اپنے ساتھیوں پر رشک کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے بھی کوئی موقع میسر آ جائے کہ میں حصول علم کے حوالے سے اپنے شوق کی شدت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے تھے میں نے علم کی تلاش میں طالب علم کو کمتر گردانا، اس طرح میں نے علم کو عزت پر فوقیت دی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصول علم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کی طرح زیادہ عرصہ گزارنے کا اتفاق تو نہیں ہوا، لیکن جتنا عرصہ میسر آیا آپ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہتے اور دینی مسائل کو سمجھنے میں پوری توجہ اور محنت آپ نے بسر کی۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہ بھی اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے حوالے سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔